اور فرمایا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا حضور سب سے اعلیٰ عورت کون ہے، سب سے بہترین عورت کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو اسے دیکھ کے خوش ہو جائے، جب شوہر کی نظر اپنی بیگم کی طرف جائے تو وہ شوہر اس کو دیکھ کے خوش ہو جائے، اور جس کام کا میاں حکم دے عورت اس کو بجا لائے، عورت اس کو کرنے والی ہو۔ اور جب ایسی عورت جس کا میاں بھی اس پہ خوش ہو اور میاں کی وہ اطاعت کرنے والی ہو، میرے آقا فرماتے جب ایسی عورت کا انتقال ہوگا تو وہ عورت سیدھی جنت جائے گی، وہ عورت جنت میں جانے والی ہے جو عورت اپنے میاں کی اطاعت کرنے والی ہے، اس کی باتوں کو ماننے والی ہے۔ اور دوسری بات پہ فرمایا حافظ الغیب، کہ جب میاں گھر میں نہ ہو وہ باہر مزدوری محنت کے لیے جائے تو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، عورت وہ نہ ہو جو غیروں کو اپنے پاس بلا لے، عورت وہ نہ ہو جو نکل کر خود غیروں کے بستروں کی زینت بن جائے، عورت وہ نہ ہو جو غیر محرموں سے تعلق بنانے والی ہو، وہ نہ ہو جو غلط کام کرنے والی ہو، بلکہ میاں جب محنت کے لیے باہر جائے اس عورت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے باہر جائے تو وہ اپنی عزت اور گھر کی حفاظت کرنے والی ہو۔ حافظات للغیب، غیب کی حفاظت کرنے والی ہوں، جب میاں وہاں موجود نہ ہو وہ اپنی عزت کی بھی حفاظت کرنے والی ہو، اپنے نسب کی بھی حفاظت کرنے والی ہو، اپنی اولاد کی بھی حفاظت کرنے والی ہو۔ فرمایا وہ عورت نیک ہوتی ہے، وہ نہ ہو کہ عورت مارچ میں جا کے جسم کی نمائش کرنے والی ہو، وہ نہ ہو جو عورت کی آزادی کے نام پہ میاں کی عزت کے مذاق اڑانے والی ہو، وہ نہ ہو جو اس بے حیائی کے نام پہ غیروں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بازار میں گانے گانے والی ہو، یہ نہ ہو کہ بازار میں عورت کی آزادی کے نام پہ جا کر عورت غیر مردوں سے بغل گیر ہونے والی ہو، غیر مردوں سے بوس و کنار کرنے والی ہو۔ فرمایا وہ نیک عورت نہیں ہے، وہ بری عورت ہے، وہ اللہ کی پسندیدہ بندی نہیں ہے، وہ اللہ کی ناراضگی کے لائق ہے وہ عورت جو اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرتی ہے۔ تو قرآن سب کی لیمٹس کو بیان کر رہا ہے، سب کی حدود و قیود کو بیان کر رہا ہے۔ یہ تو عورت کی ذمہ داریاں تھیں کہ عورت کیا ہے، وہ عزت کی حفاظت کرے، میاں کی اطاعت کرے، اسے خوش کرنے والی ہو،